توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں توحید کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایک کرنا اور ایک جاننا۔ شریعت کی ٹرم میں توحید کس کو بولتے ہیں؟ شریعت کے ٹرم میں 3 چیزوں کا نام توحید ہے۔ توحید کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہی ساری کائنات کا کریٹر ہے، ساری کائنات کا سسٹینر ہے، ساری کائنات کا منتظم ہے، انتظام کرنے والا ہے، چلانے والا ہے، بارش اتارنے والا وہی ہے، ہواؤں کو چلانے والا وہی ہے، موت دینے والا وہی ہے، زندگی دینے والا وہی ہے۔ یہ توحید کی پہلی قسم ہے، اس کو کہتے توحید ربوبیت، اللہ کو رب ماننا۔ اور آپ کی نالج کے لیے یہ بات بتا دوں کہ توحید کی اس قسم کو مکہ کے کافر بھی مانتے تھے۔ مکہ کے کافر بھی اس توحید کو مانتے تھے، اس توحید پہ جھگڑا نہیں تھا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، ایک ہی جواب دیں گے اللہ ہے۔ مکہ کے کافر یہ جواب دیں گے کہ اللہ ہے۔ اس توحید پر جھگڑا نہیں تھا۔ توحید کا مطلب اللہ ہی ساری کائنات کا رب ہے، ہمارا کریٹر ہے، ہمارا مالک ہے، ہماری ایک ایک سانس کا مالک ہے، ہمارے دل کی ایک ایک دھڑکن کا مالک ہے، بگڑی بنانے والا وہ ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا وہ ہے، جلانے مارنے والا وہ ہے، بیماری شفا دینے والا وہ ہے۔ تو اب عبادت کی جتنی ویرائٹیز ہیں اور عبادت کی جتنی اقسام ہیں وہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دیں۔ رکوع اللہ کی بارگاہ میں، سجدہ اللہ کی بارگاہ میں، دعا اللہ کی بارگاہ میں، نماز اللہ کے لیے، خوف اللہ سے، محبت اللہ سے، امید اللہ سے، قربانی اللہ کے نام کی، قسم اللہ کے نام کی، عبادت کی جتنی ویرائٹیز ہیں ان ساری عبادت کی اقسام کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کرنا، یہ توحید کی دوسری قسم ہے اور یہ the most important قسم ہے، یہ سب سے اہم ہے، اور اسی پر سارا جھگڑا ہے۔ مکہ کے کافر اس کو نہیں مانتے تھے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور اللہ کے جنتی بندے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو غصہ نہیں آتا، غصہ نیچرل ہے۔ بیوی سے غلطی ہوگی غصہ آئے گا، اولاد سے غلطی ہوگی غصہ آئے گا، نوکروں سے غلطی ہوگی غصہ آئے گا، آپ کے ماتحتوں سے غلطی ہوگی غصہ آئے گا۔ غصہ کا آنا نیچرل ہے، لیکن غصے کو پی جانے والے، غصے کو کنٹرول کرنے والے، یہ میرے جنتی بندے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں جو دشمن کو کشتی میں پچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو غصے کے ٹائم کنٹرول کرے۔ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ جب معاملہ کرو تو قرآن کی آیت یاد کر لو میرے بھائی۔ والقاسمین الغیظ، جنتی بننا ہے کہ نہیں بننا ہے؟ جنتی بندے غصے کو پی جانے والے۔ جملے تلخ ہو سکتے ہیں، میرے الفاظ کڑوے ہو سکتے ہیں، مگر میں بالکل سوچ سمجھ کے جملہ استعمال کر رہا ہوں۔ ایسے مسلمان ہیں جو برائے نام مسلمان ہیں، جو بائی نیم مسلمان ہیں، جو جہاں چاہے سر جھکا سکتے ہیں، جس کی چاہے عبادت کر سکتے ہیں۔ ان کے یہاں توحید نام کی کوئی چیز نہیں، ان کے عقیدہ نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ اسلام کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے ہر تہوار، ہر فیسٹیول، ہر مذہبی رسم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مگر اسی ملک میں ہم نے دیکھا کہ جب ان کے اوپر بھی کوئی مصیبت آئی تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ صاحب یہ تو بڑا سیکولر مسلمان تھا، بڑا لبرل مسلمان تھا، بڑا بھائی چارہ والا مسلمان تھا، یہ تو کٹر مسلمان نہیں تھا، یہ تو ہمارے مذاہب میں، ہمارے مذہب کے کاموں میں بھی شامل ہو جاتا تھا۔ صرف اس کے مسلم نیم کی وجہ سے اس کے ساتھ بھی وہ سب کچھ کیا گیا جو باقی مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مثالیں ہیں، آپ سمجھدار ہیں، میڈیا پر آپ کی نظر ہے، آپ یاد کر لیجئے واقعات کو۔ دنیا والوں کے تلوے چاٹنے سے آپ کو عزت نہیں ملے گی میرے بھائی۔ حضرت عمر کا ایک جملہ نوٹ کر لو۔ حضرت عمر اسلامی تاریخ کی بڑی دور اندیش شخصیت ہیں، اسلامی تاریخ کی بڑی سمجھدار شخصیت ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کنا اذل امتی، ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے، دنیا کی سب سے اپمانت، سب سے شوشت قوم تھے۔ فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی۔ ومہما ابتغینا العزت فی غیرہ، اور جب ہم اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے اذلنا اللہ، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ جملے تلخ ہو سکتے